بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کی سرزمین کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ شکار پر تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان اور ان کے ساتھی سپاہیوں نے باجماعت نماز ظہر ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اپنے جوتے پہننے لگے تو اچانک ایک کالے رنگ کے بڑے سے بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ سلطان ابھی جوتا پہن کر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ اچانک پھر سے زمین پر بیٹھ گئے۔ جب سپاہیوں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ سلطان کے جوتے اتار کر دیکھے تو اس میں بچھو تھا۔ ایک سپاہی نے اسے اپنے پاؤں سے مسل کر مار دیا۔ ایک سپاہی نے مشورہ دیا کہ دودھ میں اسی بچھو کے زہر کو ملا کر سلطان کو پلایا جائے تو ان کی طبیعت بہتر ہو سکتی ہے، جبکہ دوسرے سپاہی نے کہا کہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے شاہی حکیم کے مشورے کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان کی بگڑتی طبیعت کو دیکھتے ہوئے فوری سلطان کو گھوڑے پر بٹھا کر شاہی حکیم کے پاس لے کر آئے۔ شاہی حکیم اپنی مہان صلاحیتوں کے باوجود بچھو کے زہر کو نہ نکال پائے۔ اس خطرناک زہر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ تمام وزیروں سپاہیوں کے چہرے بھی اتر چکے تھے۔ شاہی حکیم نے کہا کہ یہ بڑا ہی ظالم بچھو تھا جس کا زہر نکالنا میرے بس میں نہیں۔ اس بچھو کا زہر کسی بھی خطرناک سانپ سے 2 گنا زیادہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات مصر اور پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا۔ اتنے میں ایک فقیر سا مسافر آدمی بھی یہ خبر سن کر دربار میں پہنچا۔ سپاہیوں وزیروں کو پریشان دیکھا، حتیٰ کہ شاہی طبیب بھی کچھ نہ کر پایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی درد سے تڑپ رہے تھے۔ شاہی حکیم نے ایک سپاہی کی مدد سے سلطان کے پاؤں کے اوپر ایک مضبوط کپڑے سے گانٹھ مار دی تاکہ زہر اوپر نہ جا سکے۔ اتنے میں اس فقیر نے جہاں بچھو نے کاٹا تھا اسی جگہ پر تھوک کر وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تمام سپاہی وزیر ان کی دیکھ بھال اور آؤ بھگت میں لگے ہوئے تھے، اس لیے فقیر کی اس حرکت پر کسی نے اسے نہ کچھ کہا اور نہ ہی توجہ دی۔ ایک وزیر نے اس تھوک کو صاف کرنے کے لیے اپنی پگڑی اتاری اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے زہر سے نیلے ہوتے پاؤں پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس وزیر نے اپنی انگلی سے اس تھوک کو بچھو کے ڈسے ہوئے پاؤں پر اچھی طرح مال دیا، جس سے فوراً دیکھتے ہی دیکھتے زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی صحت میں بہتری محسوس کرنے لگے اور حتیٰ کہ درد کا احساس بھی کافی کم ہو گیا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو سپاہیوں اور وزیروں نے اس فقیر کے تھوک کے بارے میں بتایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس فقیر کو ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ وہ ضرور کوئی اللہ والا تھا کہ جب شاہی حکیم اپنی تمام جڑی بوٹیوں اور مہارت کے باوجود اس زہر کو ٹھکانے نہیں لگا سکا تو اس فقیر کے لعاب دہن نے اللہ کے حکم سے مجھے شفا بخش دی۔ یہ فقیر ضرور کوئی اللہ والا تھا۔ سپاہی چاروں طرف اس فقیر کو ڈھونڈنے لگے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس فقیر کو ایک قبیلے سے ڈھونڈ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت ادب سے اس فقیر سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے آپ کو کبھی یہاں پر دیکھا ہے۔ بس آپ کے حلیہ سے اتنا معلوم ہوا ہے کہ آپ کوئی فقیر ہیں، درویش ہیں، لہٰذا ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے سپاہی پکڑ کر یہاں پر لائے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے انعام میں قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے، ساتھ میں یہ انتہائی قیمتی سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ نے میری جان بچائی، اللہ آپ کو اجر دے، لیکن یہ معمولی سے تحفے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نے معمولی لباس پہنا ہوا ہے اور آپ شکل و صورت سے فقیر لگ رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی سواری نہیں۔ یہ میں اپنی خوشی سے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ گھوڑا اور قیمتی پوشاک، قیمتی انگوٹھی میرے لیے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جی آپ کے لیے۔ پھر فقیر نے کہا کہ میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا، جس سے یہ قیمتی انگوٹھی بھی گھاس کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ فقیر کے یہ جملے سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، گھوڑے کے ساتھ خدمت گار بھی موجود ہوں گے۔ آپ کو ایک سپاہی دیا جائے گا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا۔ فقیر نے کہا کہ
اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور قیمتی انگوٹھی اور خادموں کے ساتھ میں کس جگہ پر رہوں گا، یعنی کہاں پر قیام کروں گا؟ میرا تو اس دھرتی پر کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ میں صبح کہاں ہوتا ہوں، شام کو کہاں ہوتا ہوں، مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ اگلا دن میرا کہاں اور کس حال میں گزرے گا۔ فقیر کے یہ جملے سن کر اس دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ آپ کے لیے ایک عالی شان گھر بھی تعمیر کروا دیتے ہیں، بس آپ اسی گھر میں رہ کر لوگوں کو وظائف اور دم درود کیجیے، لوگوں کے مسائل حل کیجیے، بیماروں کے لیے جس قدر آپ کر سکیں ان کو صحت دینے کے لیے تعویذ اور دعائیں کر دیجیے گا۔ فقیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اتنے مال و دولت، خادموں کے ساتھ رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا، لیکن کیسے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک خاص وزیر مراد بن جعفر بولا کہ سلطان معظم، میں اپنی بیٹی زینب کی شادی اس فقیر سے کروانے کو تیار ہوں، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فقیر سے کہا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ فقیر بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جی انشاءاللہ، اللہ آپ کو اولاد عطا کریں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ فقیر نے کہا کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اچنبے سے بولے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے یا کسی بھی پریشانی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو پھر رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ فقیر نے کہا، اگر یہ سب کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو سلطان معظم، آپ اپنا گھوڑا، قیمتی پوشاک، قیمتی انگوٹھی، عالی شان گھر، یہ سب شان و شوکت کا سامان واپس لے لیں، میں اپنی فقیری میں ہی خوش ہوں۔ اور پھر اس فقیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر سپاہیوں، وزیروں کو مخاطب کر کے تاریخی جملے کہے کہ یہ سب مال فانی ہے، دنیا داری سے اگر سچ پوچھو تو نہ دنیا سنورتی ہے اور نہ آخرت۔ آپ کے مال چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، گھر ہو، جائیداد ہو، جانور ہو، اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوں، کچھ بھی کیوں نہ ہو، اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے۔ کیوں نہ دل اس سے لگائیں جس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگائیں گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ ہم سب یہاں پر مسافر ہیں اور مسافر ایک کرایہ دار کی مانند ہوتا ہے، اس نے یہاں پر زندگی ساری بسیرا تھوڑا ہی کرنا ہے، لہٰذا یہ عالی شان گھر، عالی شان لباس، زر و جواہرات، ان سب چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ دنیا کو آخرت پر ہرگز ترجیح نہ دو۔ اس دھرتی پر چلتے ہوئے ہر وقت اپنا دل و دماغ موت اور آخرت کے ساتھ جوڑے رکھو۔ تمہیں دنیاوی چیزوں میں لذت نظر نہیں آئے گی اور نہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا اسباب اکٹھا کرنا پڑے گا۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد یہ فقیر اپنی منزل کی طرف چل دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وزیر مشیر گہری سوچوں میں ڈوب چکے تھے۔ اس دن کے بعد پوری مصر سلطنت میں اس درویش مسافر کو، اس فقیر کو ڈھونڈنے کے باوجود نہ ڈھونڈا جا سکا اور نہ ہی وہ کبھی کسی اور کو نظر آئے۔ اب یہ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ فقیر کون تھا، کس روپ میں اللہ تعالیٰ نے اسے وسیلہ بنا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جان بچائی تھی، لیکن اس فقیر مسافر نے جو باتیں کی تھیں وہ سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل تھیں اور رہتی دنیا تک تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں بیٹھے اپنی رعایا کے لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے۔ لوگ کافی زیادہ تعداد میں اس دن دربار میں موجود تھے۔ اچانک ایک کمہار روتا ہوا اونچی آواز میں سلطان کو مخاطب کرنے لگا کہ سلطان معظم، میں برباد ہو گیا، میری دنیا لٹ گئی، میری مدد کرے۔ سلطان نے جب اس شخص کی آواز سنی تو اسے اپنے قریب کیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ ایسا کون سا معاملہ ہو گیا کہ تم اس قدر زارو قطار رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ 3 دن ہو چکے ہیں، میری والدہ نہیں مل رہی۔ سلطان نے کہا کہ تمہاری والدہ کو کیا ہوا تھا، ساری بات بتاؤ۔ تو اس شخص نے کہا تھا 3 دن پہلے میری والدہ میری بیوی سے یہ کہہ کر گھر سے نکلی تھی کہ وہ میرے ایک عزیز کے گھر سے بکری کا دودھ لینے گئی تھی، لیکن اس کے بعد گھر واپس نہیں لوٹی۔ سلطان معظم، میں پیشے کے اعتبار سے کمہار ہوں اور صبح گھر سے نکلتا ہوں اور شام کو لوٹتا ہوں۔ جب میں شام کو لوٹا تو میں نے اپنی والدہ کو پورے گھر میں ڈھونڈا، وہ مجھے نظر نہ آئی، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ تمہاری والدہ کچھ دیر پہلے ہی بکری کا دودھ لینے گئی ہیں۔ مجھے کچھ سکون ملا، پھر میں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کافی وقت گزر گیا، میری والدہ گھر نہ آئی، تو میں گھر سے نکلا اور اس گھر گیا جہاں سے میری والدہ دودھ لینے گئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تمہاری والدہ آج نہیں آئی۔ میں بڑا پریشان ہوا
اور جن جن گھروں پہ مجھے شک تھا میں ان تمام گھروں میں گیا۔ ان لوگوں سے دریافت کیا کہ میری والدہ آج آپ کے گھر آئی تھی، تو سبھی کا ایک ہی جواب تھا کہ آج آپ کی والدہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ اگلے دن میں پورے گاؤں کے ہر ایک گھر میں گیا اور لوگوں سے پوچھا، لیکن میری والدہ کسی کے ہاں نہیں گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ شاید میری والدہ میرے رشتہ دار جو کہ اسکندریہ شہر میں رہتے ہیں، شاید ان کے پاس نہ چلی گئی ہو۔ میں نے ایک دن کا طویل سفر کیا اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں گیا۔ تمام لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری والدہ یہاں آئی تھی۔ ہر کسی کا یہی جواب تھا کہ تمہاری والدہ کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آئی۔ یہ خبر سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور میں اس وقت سے زاروں قطار روئے جا رہا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، کیونکہ میرا اس دنیا میں میری والدہ سے بڑھ کر کوئی مخلص عزیز نہیں ہے۔ لہٰذا میں جتنا کر سکتا تھا میں نے تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب آپ میری مدد کریں اور میری والدہ کو ڈھونڈنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کمہار کی ساری بات سننے کے بعد اسے حوصلہ دیا، اسے پانی پلایا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ تو اس کمہار نے بتایا کہ میرے گھر میں میری ایک بیوی ہے اور میری والدہ، بس اور کوئی نہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بہت ہی نیک ہے، نمازی پرہیزی ہے اور وہ میری والدہ کا بہت خیال رکھتی تھی، مجھ سے بھی بہت پیار کرتی ہے۔ سلطان نے کہا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری بیوی کوئی ایسی ویسی حرکت کر سکتی ہے؟ تو اس کمہار نے کہا کہ نہیں سلطان معظم، میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری بیوی میری والدہ کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کا کہا حکم مانتی تھی، اور ایسی حرکت وہ کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ تو میری ماں کو اپنی ماں سمجھتی تھی۔ سلطان نے اسے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنی بیوی کو کل دربار میں لے کر آؤ، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ سلطان معظم، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، لہٰذا میری بیوی خود بہت زیادہ پریشان ہے، وہ رو رہی تھی۔ اس کا میری والدہ کے غائب ہونے میں کوئی کردار نہیں، بلکہ اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، لہٰذا میری بیوی کو دربار میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ سلطان نے اس کمہار کو پریشان دیکھا اور اس کی اپنی بیوی پر مکمل بھروسے کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے اور اسے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور گھر میں جائیں، میں اپنے سپاہیوں کے ذریعے اعلانات بھی کرواتا ہوں اور جس قدر ممکن ہو سکا آپ کی والدہ کو تلاش کرنے میں پورا زور لگاتے ہیں۔ خیر، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزرے، حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا اور سلطان کی کوششوں کے باوجود بھی اس کمہار کی والدہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ 1 مہینہ بیچارہ کمہار بھی اپنے کام پر نہ گیا اور اپنی والدہ کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈتا رہا۔ آخر مجبوراً جب گھر میں فاقے پڑنے لگے تو وہ کام پر چلا گیا، لیکن وہ اکثر روتا رہتا۔ جب اسے اپنی والدہ کی یاد آتی وہ زاروں قطار بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا، حتیٰ کہ 10 ماہ گزر گئے۔ ایک دن کمہار کام پر نہ گیا کیونکہ اس کی بیوی کو اس نے اپنے سسرال چھوڑنا تھا۔ کمہار صبح معمول کے مطابق اٹھا اور دوپہر کو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا۔ یہ اپنی بیوی کو لے کر سسرال گیا، اپنی بیوی کو چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ شام ہونے میں ابھی کافی وقت پڑا تھا، اس کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اس نے اپنے گھر میں موجود خالی جگہ پر ایک کیاری بنانا شروع کر دی کہ یہاں کچھ سبزیاں وغیرہ لگا دوں گا۔ جب یہ کیاری بنانا شروع ہوا تو اسے عجیب سی بدبو آئی۔ اس نے پورے گھر کو چھان مارا لیکن اسے سراغ نہ مل سکا۔ پھر اس نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ جس جگہ میں کھدائی کر رہا ہوں مجھے اس جگہ سے گندی بدبو آ رہی ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر کپڑا سے نقاب کیا تاکہ بدبو اسے مزید تنگ نہ کرے اور اس نے اس جگہ کھدائی کو مزید گہرا کرنا شروع کر دیا۔ مزید گہرا کرنے پر اسے ایک رضائی نظر آئی جو کہ اس کے گھر کی تھی۔ کمہار مزید پریشان ہوا کہ یہ تو میری بیوی کی رضائی ہے اور جسے ہم سردیوں میں اوڑھ کر سوتے ہیں، یہ یہاں کیسے آئی؟ مزید کچھ دیر کھدائی کرنے کے بعد اس کے ہوش اڑ گئے اور کلیجہ پھٹنے کو آ گیا جب اس نے دیکھا کہ کسی انسان کا ہاتھ ہے، اور اس میں جب چوڑیوں پر نظر پڑی جو سونے کے 2 کنگن تھے وہ اس کی والدہ کے تھے۔ یہ چیخو پکار کرنے لگا اور اونچی آواز میں رونے لگا۔ جب ہمسایوں نے اس کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو فوری اس کے پاس پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان تمام لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، سب لوگوں نے
بڑی مشقت کے بعد اس کمہار کی والدہ کی بوسیدہ لاش کو باہر نکالا۔ کمہار کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری والدہ کی لاش ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میری والدہ کی لاش اس طرح کس نے دفنائی اور کیوں؟ اسے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی والدہ کی بھی فرما بردار تھی اور میری بھی، لہٰذا میری بیوی یہ کام نہیں کر سکتی۔ لیکن دوسری طرف یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کی والدہ کے غائب ہونے کے بعد اس کی بیوی اپنے میکے بھی نہیں گئی اور کسی طرف بھی نہیں گئی تھی، وہ ہر وقت گھر میں رہتی تھی، پھر اس کی بیوی کی موجودگی میں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کمہار فوری اپنے سسرال نکل پڑا۔ طویل مسافت کے بعد اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ فوری میرے ساتھ گھر چلو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ خیر تو ہے۔ اس نے کہا کہ میری والدہ کی لاش ایک کنویں سے ملی ہے اور سلطان کے سپاہیوں نے اس لاش کو باہر نکالا ہے، لیکن اس لاش کی حالت بڑی بوسیدہ ہو چکی ہے اور پہچان میں نہیں آ رہی، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ گھر میں کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے اور میں سلطان کے پاس جاؤں گا، اس سارے معاملے کی تحقیق کروں گا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند مشکوک لوگوں کو پکڑا ہے، لہٰذا تم جلدی کرو۔ خیر اس نے بیوی کو کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور فوری واپس آ گیا۔ اگلے دن یہ گھر پہنچا تو اس کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس کے قریبی رشتہ دار اور دیگر ہمسائے اس کے گھر میں موجود تھے۔ کمہار کی بیوی کو ابھی بھی مکمل یقین نہیں ہوا کہ کمہار کو مجھ پر شک ہوا ہے یا یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خبر ہو چکی تھی اور وہ بھی اس عجیب موت پر بڑے پریشان تھے۔ وہ بھی کمہار کے گھر پہنچے۔ کمہار سلطان سے ملا اور ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ سلطان کا پورا شک اس کی بیوی پر تھا، جبکہ کمہار کو بھی اب شک ہونے لگا تھا۔ خیر سب سے پہلے اس کی والدہ کی میت کو جیسے تیسے نہلایا دھلایا گیا، بعد میں اس کا جنازہ اور کفن دفن کر کے اسے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے کمہار سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو لے کر دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ پورا گاؤں کمہار اور اس کی بیوی سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ساری تحقیقات کرنے کے بعد سلطان نے اس کی بیوی سے کہا کہ تم نے اپنی ساس کو قتل کرنے کے بعد اپنے گھر میں دفن کیا تھا۔ پہلے تو کمہار کی بیوی نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا، لیکن جب سلطان اپنے جلال میں بولے اور ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا تو اس وقت ڈر کے مارے اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ کمہار فوری غصے سے اپنی بیوی کو مارنے کی جانب پلٹا تو سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ کمہار نے اسے پوچھا کہ تم نے میری والدہ کو کیوں مارا؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ بظاہر تو تم اس کے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی، جب میں گھر آتا تھا تو تم اس کی اتنی خدمت کرتی تھی، صبح مجھے ناشتہ دینے سے پہلے اس کو ناشتہ کرواتی تھی، تو پھر یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ میری ماں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سلطان نے کمہار کو حوصلہ دیا، اسے اپنے پاس بٹھایا کہ تم خاموش رہو۔ پھر سلطان نے ایک ایک سوال اس کی بیوی سے پوچھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کی والدہ ہر وقت میرے ہر کام میں نوک جھوک کرتی رہتی تھی، اپنے شوہر کے سامنے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑتا تھا اور اس کی ہر بات میں سر ہلانا پڑتا تھا اور اس کی ہر بات کی تائید کرنی پڑتی تھی۔ ایک دن دوپہر میں شدید گرمی میں نے اسے کڑکتی دھوپ میں کھانا بنا کر دیا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اتنا بد مزہ کھانا بنایا ہے کہ اسے تو کتے بھی نہ کھائیں۔ میں گرمی سے پہلے ہی بہت زیادہ ابل چکی تھی اور اس کی والدہ کی یہ بات سن کر مجھے طیش آ گئی۔ میں نے غصے سے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنی ساس کے گلے میں ڈال کر کھینچ ڈالا۔ وہ فوری مر گئی۔ جب وہ مر گئی تو مجھے افسوس ہوا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کہاں دفن کروں، کیونکہ گھر سے باہر میں نکل نہیں سکتی تھی اور اتنی بڑی لاش کو اٹھا کر لے جانا میرے لیے ناممکن تھا۔ پھر میں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک بیکار سی جگہ پر گڑھا کھودا اور اس کے اندر اپنی ساس کی لاش کو رکھ کر اوپر سردیوں والی رضائی کر دی اور اوپر مٹی ڈال کر اس کو برابر کر کے اوپر کچھ سامان رکھ دیا۔ جب رات کو میرا شوہر آیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ بکری کا دودھ لینے گئی ہے۔ میرے شوہر کی طبیعت کافی نڈال رہنے لگی، جس وجہ سے میں اپنے میکے بھی نہیں جا سکی اور اب تقریباً 8-10 ماہ بعد میں 4 دن پہلے اپنے میکے گئی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے جھوٹ بول کر واپس گھر بلایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ گھر سے لاش نکلی ہے تو میری بیوی میرے ساتھ واپس نہیں آئے گی یا شاید مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے اس نے مجھے کہا کہ سلطان کے سپاہیوں کو کنویں سے ایک لاش ملی ہے، جبکہ اس کی شناخت ممکن نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میری والدہ کی لاش ہے، اس لیے میں فوری اس کے ساتھ چلی آئی۔ قصہ مختصر یہ کہ ساری بات سننے کے بعد سلطان نے اسے
عمر قید کی سزا سنا دی اور کہا کہ تم نے اپنی ساس پر بہت ظلم کیا ہے، اس کی سزا جس قدر ممکن ہوئی تجھے دنیا میں ملے گی، لیکن آخرت میں تجھے اپنے اس کیے گئے عمل کی بڑی سخت سزا اور کڑی سزا ملے گی۔ اگر تمہیں تمہاری ساس سے کوئی شکایت تھی تو تم اپنے شوہر سے کہتی، ہم سے آ کر کہتی۔ یہ اتنی بڑی شکایت نہیں تھی کہ تم تیش میں آ کر اسے قتل کر دیتی۔ کمہار نے فوری تیش میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور گھر واپس پلٹ گیا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ میری بیوی اپنے کیے گئے ہر عمل کی سزا پا چکی ہے، اب وہ ساری زندگی زندان میں قید رہ کر گزارے گی اور تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اب ساری زندگی جیسے میں اپنی ماں کی جدائی میں تڑپوں گا، بالکل ویسے ہی یہ بدبخت عورت بھی تڑپتی رہے گی۔